دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حق ہے دوسرا باطل ہوگا. یہ دلیل دیتے نا. ان سے یہ پوچھا جائے کیا مطلقاً کبھی بھی جب دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو دونوں میں سے کسی ایک کا باطل ہونا ضروری ہے؟ تو پھر قرآن پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی ہارون سے لڑائی کی. کہا کیوں تم نے انہیں چھوڑ دیا سامری جادوگر کے باتوں میں آنے کے لیے؟ کیوں انہوں نے مجسمہ بنایا آپ کی موجودگی میں، اس کی عبادت کی انہوں نے؟ آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی، ان کو اپنے تو یجرہ الیہ گھسیٹا اپنی طرف. اب آپ کہو کہ موسیٰ حق پر ہے، ہارون حق پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں حق پر ہے. لڑائی دونوں بھائیوں کے درمیان ہو رہی ہے، دونوں حق پر ہے. موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا، اور وہ بھی حق پر ہے کہ میں نے روکا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، لیکن یہ رکے نہیں، قریب تک کہ یہ مجھے قتل کرتے، قریب تک یہ مجھے قتل کرتے. تو یہ قرآن سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات دو لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں. حضرت علی اپنی جگہ حق پر تھے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ہم باغیوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتاریں گے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اپنی جگہ حق پر تھے. اور حضرت معاویہ اپنی جگہ حق پر تھے کہ ان سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے، انتقام لے. لیکن زیادہ حق پر فرمایا کون ہوں گے؟ وہ گروہ ہوگا کہ جو ان سے لڑائی کرے گا. نکلے تھے خارجی، الگ ہوئے، اور پھر ان سے لڑنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان کے اندر ان کو کلا کما کیا، موت کے گھاٹ اتارا.